فقہ کے مسائل کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں عملی مسائل ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقہ پڑھ کر کے آپ کو عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کا جو سب سے بڑا باب ہے وہ ہے استدلال کا باب، دلالت لغوی کا باب، یعنی لغت کیسے دلالت کرتی ہے۔ اور جب آپ لغوی دلالت سیکھ لیتے ہیں، لغوی دلالت یعنی عربی زبان کا دلالت کا طریقہ کیا ہے، عربی الفاظ کے معنی کیا ہیں، وہ کیسے کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو جب وہ آپ سیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ جو فن ہے وہ آپ کو صرف فقہ میں فائدہ پہنچائے گا، وہ عمومی طور پہ آپ کو قرآن کو سمجھنے میں، سنت کو سمجھنے میں فائدہ پہنچاتا ہے نا بھائی۔ جیسے آپ نے عام، خاص، مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ، یہ ساری چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں اصول فقہ میں، جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو یہ فن آپ کو صرف اصول فقہ تک محدود نہیں رکھتا ہے، یعنی فقہ تک صرف محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے جو دوسرے فنون ہیں اس میں بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بلکہ صرف شریعت کے دوسرے فنون میں نہیں۔ اصول فقہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ، اصول فقہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا۔ پر جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں تو آپ اس فن کے ذریعے سے عوام کا کلام بھی سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کا کلام سمجھنے میں بھی اصول فقہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہا کے یہاں پر قاضی بننے کے لیے جو ایک شرط ہے اس میں سے کیا ہے کہ اصول فقہ میں ماہر ہو۔ تو اب یہ قاضی اصول فقہ میں ماہر ہوتا ہے نا تو وہ لوگوں کے کلام کی دلالت بھی سمجھ جاتا ہے۔ مثلا جیسے دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، ہاں، تو ایک آدمی نے جھگڑے میں دوسرے سے کہا امی لیست بزانیہ، میری ماں زانی نہیں ہے، میری ماں زناکار نہیں ہے، ہاں۔ اب دوسرا آدمی جس کو یہ بات کہی گئی تھی وہ قاضی کے پاس آیا اور اس نے قاضی سے کہا کہ یہ میری ماں کو زانی بول رہے ہیں، حالانکہ اس نے اس کی ماں کو زانی بولا تھا۔ اس نے تو کہا کہ میری ماں زانیہ نہیں ہے، اس نے تو یہ بولا تھا طنز میں، اس نے نہیں کہا تھا کہ تمہاری ماں زانی ہے۔ تو جس پر الزام لگایا گیا، جو ملزم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ماں کو تو نہیں کہا کہ زانی ہے، میں نے تو اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میری ماں زانی نہیں ہے۔ اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کیسے فیصلہ کرے گا؟ بات تو اس کی صحیح ہے کہ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میری ماں زانی نہیں ہے، پر قاضی یہ کہے گا کہ اس جھگڑے میں جو سیاق ہے، اس سیاق میں جب تم نے یہ کہا میری ماں زانی نہیں ہے، تو اس کا اصول فقہ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلالت اشارہ، کہ کبھی کوئی بات نص ہوتی ہے، صاف صاف کہہ دی جاتی ہے، کبھی کوئی بات صاف نہیں کی جاتی ہے، ایسی بات کہی جاتی ہے جس سے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے، یا جس کو اصول فقہ میں ایک چیز اور کہتے ہیں مفہوم مخالفہ، کہ مخالفت میں ایک بات کہی گئی ہے، اس کے اپوزٹ میں ایک مفہوم نکل رہا ہے۔ یہ آدمی جب جھگڑے میں یہ کہہ رہا ہے میری ماں زانی نہیں ہے، اس کا مفہوم مخالف کیا نکل رہا ہے؟ تمہاری ماں زانی۔ تو گرچہ اس نے ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا، پر یہ الزام اس نے انڈائریکٹ طریقے سے لگایا۔ تو یہ انڈائریکٹ طریقے سے جو کلام سمجھنا ہے، یہ کہاں سے آپ سیکھتے ہیں؟ یہ اصول فقہ سے سیکھتے ہیں۔ یعنی دلالت کا جو پورا باب ہوتا ہے، دلالت النص اور اشارت النص، وہ پورا ایک اصول فقہ کا ایک باب ہے یہ، کہ کلام جو ہے وہ کیسے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اس کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تو اصول فقہ پڑھ کر کے ایسا نہیں کہ آپ صرف فقہی مسائل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا کلام سمجھنے کے لائق ہوں گے۔ اصول فقہ پڑھنے والا اللہ اس کے رسول کا کلام بھی سیکھنے سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا کلام جو فقہ سے متعلق ہے صرف وہی نہیں وہ سمجھنے کے لائق ہوتا ہے، بلکہ عمومی طور پہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے اصول اور ضابطے آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں۔